دو گفتگو کے دو حصے ہیں، ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے متعلق ہے، اس کے آگے چل کر ہم بات کریں گے، لیکن جو بنیادی ان کی گفتگو کا مرکز و محور تھا وہ آئینی ترمیم تھی، اور اس آئینی ترمیم جس پارلیمنٹ نے منظور کرنی ہے آنے والے چند دنوں میں، جس کے لیے حکمران اتحاد نے کافی تیاری کر لی ہے، اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے تمام ارکان کو جو کچھ بیرون ملک بھی تھے ان کو بھی وطن واپس پہنچنے کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ بلاول بھٹو متحرک ہیں، دیگر اتحادی بھی اس حوالے سے کافی ایکٹیو ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خواجہ صاحب 3 روز قبل اپنے گھر پر کچھ میڈیا کے ہمارے دوستوں کو انوائٹ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی پوزیشن بالکل واضح کی، کرسٹل کلیئر پوزیشن تھی، وہاں پر کوئی ایسا لب و لہجہ نہیں تھا۔ جو آج دوبارہ انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ تو جعلی ہے، جس پارلیمنٹ کی جعلی ہونے کی بات کر رہے ہیں، جس وجہ سے یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی، اس پارلیمنٹ کے اندر جو حکومت موجود ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی حکومت کے ساتھ چلنا ہے، اسی کو تسلیم کرنا ہے۔ آئینی عدالت کی بھی حمایت کر رہے ہیں، اور خود پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر آئینی ترمیم کا مسودہ بھی اسی جعلی پارلیمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ مولانا صاحب جو بڑے کلیئر ہمیشہ دکھائی دیتے ہیں، لوگ ان کی سیاسی فہم و فراست کی تعریف کرتے ہیں، کبھی مولانا صاحب رائٹ جا رہے ہیں، کبھی لیفٹ جا رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ مولانا صاحب بالکل سیدھے جا رہے ہیں بڑی صاحب، اگر آپ ان کو دیکھیں، ہاں سمجھائیں نا، بریک بینی سے دیکھیں، جی وہ بالکل سیدھے جا رہے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے جو پی ٹی آئی ہے اور حکومت ہے، ان کو ایک ہاتھ پہ ان کے حکومت ہے، ایک ہاتھ پہ پی ٹی آئی، وہ دونوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کبھی اس چیز کو بیلنس کرتے ہیں، جب انہوں نے ہمارے صحافی دوستوں کو گھر بلایا تھا انہوں نے دائیں ہاتھ کو بیلنس کیا تھا، آج انہوں نے بائیں ہاتھ کو بیلنس کیا ہے۔ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مولانا ہمیشہ ہی جو ان کا ایک پریشر گروپ کی طور پر سیاست کی ہے، وہ کبھی ملک گیر، ان کو آپ کو پتا پنجاب میں اتنا ووٹ بینک نہیں ہے، سندھ میں بھی ان کا کام ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ووٹ ملتا ہے، لیکن وہ حکومتوں کا حصہ کیسے بنتے ہیں، وہ حکومتوں سے اپنا شیئر کیسے لیتے ہیں، اسی طرح سے لیتے ہیں جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب ہم مانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے محبوب قائد نواز شریف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے چل رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہے، وہ جو شطرنج انہوں نے بچھائی ہوئی ہے اس کی بساط آنے والے دنوں میں کھلے گی، ہمیں اندازہ ہے۔ لیکن اس شطرنج کو جو آپ کھیلنے جا رہے ہیں، جس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو بازی آپ کھیلنے جا رہے ہیں، اس کو جعلی بھی قرار دے رہے ہیں، اور اسی پارلیمنٹ کے اندر اسی تمکنت کے ساتھ آپ آئینی ترمیم کا مسودہ بھی لے کے جائیں گے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو تضاد ہے۔ پھر نہیں، تضاد نہیں کہتے بیٹے صاحب، اسے کہتے ہیں شطرنج، سیاسی شطرنج کے پتے۔ آپ نے اس وقت نہیں مولانا کی بات سنی تھی جب انہوں نے کہا تھا چاہے فارم 45 کی حکومت ہو یا 47 کی حکومت ہو، ہمیں اسی عوام کے ساتھ، ان کے ساتھ ہی آگے چلنا ہے۔ تمام عوام کے جذبات سے کھیلنے والی بات ہے خاصا سر، دیکھیں عوام اگر اس کا برا منا جائیں تو عوام کا قصور ہے نا۔ مولانا ہمیشہ ہی ان کا کم وجود ہوتا ہے، اسی طرح وہ دونوں چیزوں کو میں نے کہا ہے کہ بیلنس کر رہے ہیں۔ مطلب سیاست غلط بیانی، جھوٹ اور مکاری کا نام پھر بن گئے؟ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ مولانا کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے بیٹی صاحب، وہ کیا کریں؟ ابھی دیکھیں انہوں نے حکومت سے ڈیل لینی، اب یہ پچھلا بیان دیا پی ٹی آئی ناراض ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں چلے گا، پھر پی ٹی آئی کو آپ اپریشیٹ کریں۔ پی ٹی آئی کا ڈے فرسٹ سے ایک واضح موقف ہے، اس موقف کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا اٹل موقف ہے، انہوں نے تو کبھی رائٹ اور لیفٹ ہونے کی کوشش نہیں کی، تو مولانا ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر وہی موقف نہ رکھیں۔ نہیں، کیا اس معاملے پر تو وہ کھڑے ہیں ایک جگہ، کیا انہوں نے کبھی اپنی پوزیشن پی ٹی آئی نے تبدیل نہیں کی؟ سیاست اسی کا نام ہے، یہ جو سیاست کا کھیل ہے بٹی صاحب، یہ اسی طرح چلتا ہے۔ آپ کل دیکھیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے لیے بری تھی، آج نون لیگ اس کی آنکھوں کا تارا ہے۔ اسی لیے ہم تو نوجوانوں کو بھی یہ بات کہتے ہیں، آپ دل پر بات نہ لیا کریں۔ آج ان کی آنکھوں کا تارا تھی پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ۔ مطلب مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی آج جو میں نے تھوڑا دل پہ لیا ہے مولانا کا بیان، مجھے بھی دل پہ نہیں لینا چاہیے، آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ آپ کل مولانا کوئی اور بیان دے دیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ مولانا بڑے طریقے سے اپنے سیاسی پتے کھیل رہے ہیں، ان کو کھیلنے دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اچنبے کی بات ضرور ہے کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں، اس میں جو نقطہ ہے، کل آپ نے جو بات کی تھی وہ کیا بات تھی، اس پہ تنقید کرنا ہے تو جرنلسٹ کا حق ہے نا۔ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ پارلیمنٹ جعلی ہے، ٹھیک ہے، نئے الیکشن کا پھر مطالبہ دہرا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس سے حکمران آپ دیکھیں گے، ابھی دیکھیں گے، سن لیں، ابھی دیکھیں گے آج یا کل حکومتی وفد پھر چلا جائے گا۔ اگر وہ بالکل ہی لمبا لیٹ جائیں تو حکومت انہیں کیا بھاؤ دے گی؟ بھاؤ لینے کے لیے بٹی صاحب کو بیان داغنا پڑتا ہے۔ جب انہوں نے اینکرز کے ساتھ گفتگو کی تھی تو اس وقت پی ٹی آئی کی دوڑیں لگ گئی تھیں کہ مولانا ہمارے ہاتھ سے گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے آج پی ٹی آئی والے مطمئن ہو گئے، آج حکومت کی دوڑیں لگ جائیں۔ بیٹھنا پڑتا ہے، آپ کی جتنی پارلیمنٹ میں حیثیت ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اچھی بارگین کریں گے، مولانا اپنے پتے بتائیں گے، گو کہ جیسے کہ آپ نے بھی جو نمبر گیم بتائی ہے اس میں ان کو حکومت کو مولانا کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی مولانا کا ضروری ہے یہ جو ترامیم آ رہی ہیں اس کے لیے حمایت کرنا، لیکن مولانا کی سیاست ساری زندگی ایسے ہی رہی ہے۔